نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس سیشن میں ہم قرآن حکیم کے 8ویں سپارے کا مطالعہ کریں گے، جو کہ سورۃ الانعام کے بقیہ حصے اور سورۃ الاعراف کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ 8ویں سپارے کا بنیادی موضوع ہے انسانیت کو توحید کی طرف بلانا، کیونکہ یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خود توحید کے راستے پر چلیں، بلکہ کل انسانیت کو توحید کا پیغام دینا، شرک اور بت پرستی کے دنیا اور آخرت میں نقصانات واضح کرنا، اور اخلاقی اور اجتماعی تعلیمات جو کہ قرآن کریم میں آئی ہیں ان کو انسانیت تک پہنچانا۔ قرآن کریم کے اس حصے کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور انسانیت کی بھلائی کے اصول اپنائے جائیں۔ یاد رہے، ہدایت یافتہ مسلمان برکت اور خیر پھیلانے والا ہوتا ہے۔ اس سپارے کے حصہ اول میں ہمیں 4 بنیادی موضوعات سے سابقہ پڑتا ہے۔ سب سے پہلا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے کچھ گفتگو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے اور کچھ مثالیں دی ہیں جس کی ہم تفصیل دیکھیں گے۔ دوسرا موضوع ہے مشرکین کی حماقتیں، اور تیسرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم نعمتیں ہم انسانوں کے لیے، جن میں کھیتیاں شامل ہیں اور چوپائے شامل ہیں۔ اور چوتھا موضوع ہے 10 وصیتیں جن کا خاص طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں حکم دیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا موضوع اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ تسلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ کفار کے ضد اور معجزات کی طلب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ یہ آئے دن آپ سے نت نئے معجزے کا تقاضا کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ چاہیں اور اگر اللہ کے حکم سے ان کے سامنے مردے بھی زندہ ہو کر ان سے بات کریں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا، پھر بھی جنہوں نے ایمان نہیں لانا وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے دل پر اثر ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر بھی ایمان لائیں گے اور آپ کی نبوت کا اقرار بھی کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن کریم بذات خود ایک معجزہ ہے اور ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سپارے میں اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ جب عیسائیوں کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں قرآن کریم کی تلاوت ہوئی تو ان کے دل نرم پڑ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہاں رک کر ایک سوال ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ یہ جذباتی تعلق محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو یہ بہت پریشانی والی بات ہے اور اس کو ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ لہٰذا اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم خود ایک معجزہ ہے اور ایمان لانے کے لیے کافی ہے، اضافی معجزات کی اس کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں ہے۔ یہ تسلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سبق ہے کہ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کا مشن جاری رکھیں، بالکل اسی طرح جیسے سابقہ انبیاء نے، جن کا ذکر ہم نے پچھلے سپارے میں پڑھا کہ 18 انبیاء کی مثالیں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ کس طرح انبیاء نے ہدایت کا پیغام اپنی قوموں تک پہنچانے کے لیے صبر کیا اور کتنی استقامت کے ساتھ وہ اس کام پر لگے رہے۔ معجزات کے باوجود ایمان نہ لانے والے لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایسے کجی والے لوگ اور ایسی خرابی والے لوگ صرف آپ ہی سے ان کو سابقہ نہیں پڑ رہا یا آپ کو ہی نہیں ملے، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں انہیں بھی ایسے افراد سے اپنی زندگی میں واسطہ رہا کہ جو معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اور یہ مثالیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ آپ کے صبر کا حوصلہ بڑھایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس کے باوجود دعوت اور انسانیت تک توحید کا پیغام پہنچانا، ہدایت کا پیغام پہنچانا، یہ مشن جاری رہنا چاہیے، بالکل اسی طرح سے جیسے سابقہ انبیاء نے بھی اس مشن کو جاری رکھا۔ لہٰذا اس ساری گفتگو سے اور اس سارے حصے سے ہم یہ سیکھتے ہیں
کہ لوگوں کی ضد کی وجہ سے ہمت نہ ہاری جائے، خود بھی ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ہدایت کے راستے پر چلنے کی تاکید کرتے رہیں اور دیگر لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے پر چلنے کی دعوت دیتے رہیں۔ تسلی رسول کا یہ موضوع ایمان اور صبر کے اصول کی تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ دوسرا موضوع ہے مشرکین کی حماقتیں۔ مشرکین اپنے جانوروں کی قربانی میں اللہ تعالیٰ کا حصہ الگ رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے تھے ان شریکوں کا حصہ الگ رکھتے تھے۔ یہ شرک اور بت پرستی کی اجازت اسلام میں نہیں ہے اور یہ توحید کے خلاف ہے، اور اگر اللہ کا حصہ شریکوں کے حصے میں آ جاتا تو وہ اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے ان کی حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ بھی تھی کہ فقر اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولادوں کو ختم کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، جس سے کہ ہمیں روکا گیا ہے۔ چوپایوں کے بارے میں یعنی جانوروں کے بارے میں بھی غلط عقائد رکھتے تھے، جیسے کچھ جانور کچھ لوگوں کے لیے مخصوص کر لیتے، کچھ پر سوار ہونا منع کر دیتے، کچھ مردوں یا مردہ جانوروں کے لیے حلال کر دیتے۔ اس طرح کی عجیب و غریب نظریات اور عقائد انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیے تھے، اور ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے نہیں تھا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کو یہ تمام کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے یا بچے کو، جو بچہ جانور ہوتا اسے عورتوں پر حرام سمجھتے۔ اور ذرا غور کیجئے، یہ مثالیں ہمیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ آج بھی یہ غلط عقائد کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ وراثت کے حوالے سے جو زیادتی ہوتی ہے وہ یہی غلط کام ہے کہ جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے وراثت کے معاملے میں اکثر لوگ انصاف کا مظاہرہ نہیں کر پاتے اور وراثت کے حصوں کو تبدیل کر دیتے ہیں جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے خود ساختہ یعنی اپنی مرضی سے رسم و رواج بنا کر انہیں دین کے نام پر ان پر عمل کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لہٰذا ہمیں عقل اور دین کی روشنی میں درست عمل کرنا ہے، اور درست عمل کون سا ہے؟ جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تیسرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں کو خاص طور پر یہاں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور وہ نعمتیں ہیں کھیتیاں اور جانور۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے یہ کھیتیاں، اور ایک نعمت یہ ہے کہ ہمیں یہ جانور عطا کیے تاکہ ہمیں روزی حاصل ہو اور ہماری زندگی آسان ہو۔ کھیتیاں زمین کی پیداوار سے انسان کی ضرورت پوری کرتی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں ہر طرح کا ہمارا رزق ان کھیتیوں سے آتا ہے۔ جانور گوشت، دودھ اور سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ نعمتیں دراصل اللہ تعالیٰ کے فضل کا ثبوت ہیں اور انسان کو استعمال کے لیے عطا کی گئی ہیں۔ ان نعمتوں کا صحیح استعمال شکر گزاری اور اخلاقی ذمہ داری کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ مثال کے طور پر مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ مال کو ان کاموں پر، ان جگہوں پر خرچ کیا جائے یا ان طریقوں کے ساتھ استعمال کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ مال کو ان جگہوں پر خرچ نہ کیا جائے، نہ ان جگہوں سے کمایا جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ مثال کے طور پر مال کو فحاشی، بے حیائی اور عریانی کے کاموں پر خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مال جیسی نعمت کی ناشکری ہے۔ اسی طرح سے مال کو نیکی کے کاموں پر خرچ کرنا مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ شکر گزار بننے کے لیے صرف زبان سے شکر ہے کہنا کافی نہیں، بلکہ ہمارے عمل یہ ثابت کریں کہ ہم ہر نعمت کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ اس کا استعمال ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اب ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں شرک سے بچنا ہے، یہ سپارہ ہمیں سکھاتا ہے، اور ظلم سے بچنا ہے۔ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے نہ تو ہمیں شرک کرنا ہے، یعنی ہمیں صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اور ظلم سے بھی بچنا ہے۔ ظلم کیا ہے کہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا جائے۔ یہاں پر ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور غلط استعمال یا ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور انہیں سخت ترین وعید سکھائی گئی ہے یا دی گئی ہے۔ چوتھے نمبر پر
ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں 10 وصیتیں کی ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ یہ 10 وصیتیں کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سب سے پہلے میرا اور آپ کا فرض یہ ہے، اور ایک ہدایت یافتہ انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ جانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اب اگر ہدایت یافتہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر کے آخرت میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ نمبر 3، اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 4، برائیوں سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 5، ناحق قتل سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 6، یتیموں کے مال کا خاص طور پر احترام کیا جائے۔ نمبر 7، ناپ تول میں انصاف کو مد نظر رکھا جائے۔ نمبر 8، بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ یہ ساری وصیتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہی ہیں۔ اس سے پہلے سپاروں میں ہم سیکھ آئے ہیں کہ یہودیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی قسم کے وعدے لیے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اسی طرح کے دیگر وعدے تھے جن میں یہ بھی شامل تھا کہ کمزوروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر یہودیوں نے سارے وعدے توڑے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرائے، انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکیاں بھی کی، رشتہ داروں کو تنگ بھی کیا، اور یتیموں کا خیال بھی نہیں رکھا، اور معاشرے کے کمزور جو افراد تھے ان کا بھی خیال نہیں رکھا۔ 10ویں وصیت ہے، صرف صراط مستقیم پر چلا جائے، باقی راستے شیطان کے ہیں۔ یہ 10 وصیتیں ہیں جو کہ ایک ہدایت یافتہ انسان کو جن کا اپنی زندگی میں عملی طور پر خیال رکھنا ہے، اور یہی ایک ہدایت یافتہ انسان کی علامت ہے کہ وہ توحید پر کاربند رہنے والا ہوتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوتا ہے، اولاد کو غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہیں کرتا، برائیوں سے اجتناب کرتا ہے، ناحق قتل سے بچتا ہے، یتیموں کے مال کا احترام کرتا ہے، بلکہ یتیموں پر خرچ کرنے والا ہوتا ہے، یتیموں کے حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے، ناپ تول میں انصاف سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ باقی راستے شیطان کی پیروی کے ہیں۔ ان وصیتوں کے نتیجے میں ہمیں عملی زندگی میں رہنمائی عطا کی گئی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ہدایت یافتہ انسان بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو پھر ہمیں ان 10 وصیتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ہدایت انسان کو نہ صرف عبادت بلکہ معاشرتی انصاف اور اخلاقی ذمہ داری کی طرف بھی بلاتی ہے۔ یہ ہدایت یافتہ انسان کی ذمہ داریاں ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے کا حکم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے پاس سے اعمال نہیں گھڑنے، نہ عقیدے گھڑنے ہیں، بلکہ جن اعمال کے کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، صرف وہی اعمال ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے ہیں۔ اس صورت کے اس بقیہ حصے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ایمان لانے کے لیے قرآن کریم خود کافی ہے، اضافی معجزات طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ شرک اور بت پرستی کی ہماری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں، یہ دین کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں، یعنی یہ زمین جس پر یہ کھیتیاں پائی جاتی ہیں اور جانور، شکر گزاری کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ والدین، یتیم، اولاد اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صراط مستقیم پر چلنا اور انصاف کرنا، ناپ تول میں احتیاط کرنا اور انصاف سے کام لینا، وعدہ پورا کرنا، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہوں یا انسانوں کے ساتھ ہوں، عہد کی پابندی دین کی بنیاد ہے اور ہدایت یافتہ انسان کی نشانی ہے۔ 8ویں سپارے کا دوسرا حصہ سورۃ الاعراف کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں انسان کی تخلیق
کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسانوں کو گنوائی گئی ہیں، انسان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے، اور پچھلی قوموں کے قصے بیان کر کے نصیحت کی گئی ہے کہ ہمیں توحید کے راستے پر چلنا ہے، ہدایت کے راستے پر چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت جو کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ بھی بہترین ہوگی۔ اس حصے میں یعنی 8ویں سپارے کے دوسرے حصے میں جو کہ سورۃ الاعراف پر مشتمل ہے، اس میں ہم 5 بنیادی موضوعات پر غور کریں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جن کا ذکر تفصیل سے یہاں کیا گیا ہے۔ نمبر 2، یہاں 4 ندائیں آتی ہیں، یعنی بنی آدم کو یعنی مجھے اور آپ کو 4 دفعہ اللہ رب العزت نے براہ راست مخاطب کر کے کچھ حکم دیے ہیں، ہم سیکھیں گے کہ وہ حکم کیا ہیں۔ نمبر 3، جنتیوں اور جہنمیوں کا قیامت والے دن جو آپس میں ڈائلاگ ہوگا، جو بات چیت اور گفتگو ہوگی، اس کا منظر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں اور عبرت پکڑیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے، زندگی کی طرح موت بھی ہم پر آنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ چوتھا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، اور 5واں موضوع ہے 5 سابقہ قوموں کے قصے اور حکمتیں کہ ان کا ذکر یہاں پر کیوں کیا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے موضوع کے بارے میں کچھ تفصیل سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جہاں تک تعلق ہے تو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور پیدائش اور زمین و آسمان کی پیدائش اور اس میں پائی جانے والی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم انسان اس قدر کمزور ہیں کہ ہمیں اپنی تخلیق یعنی اپنی پیدائش یا اپنی موت پر بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ایک زبردست ہستی کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العزت۔ اور پھر اسی طرح سے اس زمین اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، کیا ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم ایسی کوئی چیز تخلیق کر سکیں؟ یقیناً نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی زبردست قدرت ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ انسان کو زمین پر تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے اور اسے عقل اور شعور سے نوازا، پھر زمین کو بسنے کے قابل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کیا جائے۔ گویا انسان کی عزت اور مقام و مرتبہ تمام دیگر مخلوقات سے زیادہ ہے۔ مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ہیں، لیکن انسان جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ کیسے؟ جنات کو اللہ تعالیٰ نے نفوذ کی طاقت عطا کی، جبکہ بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی طاقت عطا کی، اور علم کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے جو انسان علم حاصل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ بڑا مقام اور مرتبہ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف نعمتوں سے مالا مال کیا۔ ہم انسانوں کو لباس عطا کیا، یہاں اس کا ذکر کیا ہے، خوراک عطا کی، پانی عطا کیا، اور دیگر ضروریات زندگی ہمیں عطا کر دیں۔ زمین پر موجود نباتات، مختلف قسموں کے پھل، مختلف قسموں کے درخت اور جانور سب انسان کی سہولت کے لیے اور اس کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے، یعنی جتنی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی چلی جائیں اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے باز آ جائیں۔ یہاں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ نعمتیں صرف مادی نہیں بلکہ علم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بصیرت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ سب ہمیں اس لیے عطا کی گئیں تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی اور آسانی کے ساتھ گزرے، اور پھر آخرت کی زندگی بھی بہترین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ تمام نعمتیں انسان کی زندگی کو آسان بناتی ہیں، محفوظ اور بامقصد بناتی ہیں۔ لہٰذا اب ہم انسانوں کا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں درست طریقے سے استعمال کریں۔
دوسرا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس سپارے میں 4 دفعہ براہ راست مخاطب کیا ہے۔ اس صورت میں ہمیں 4 دفعہ بنی آدم یا انسان کے طور پر پکارا ہے۔ 3 بار لباس کے ضمن میں پکارا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لباس ہماری صرف جسمانی ضرورت نہیں بلکہ اس کی دینی اہمیت بھی ہے، اور ہمارے لباس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت بھی ہے، اور لباس معاشرتی اور اخلاقی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان مرد و عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایسا ساتر لباس پہنے جس سے ہمارا جسم ڈھکا رہے۔ اللہ رب العزت کو حیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ حیا سے محبت رکھتا ہے، چاہے کوئی مسلمان مرد ہے یا عورت ہے۔ مسلمان مرد اور عورت کے لیے لباس کی تفصیلات ہماری شریعت میں مکمل طور پر موجود ہیں۔ خواتین کا لباس گھر کے اندر کیسا ہونا چاہیے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے انہیں اپنے آپ کو ڈھانپ کے حجاب میں نکلنا ہے، اور مرد حضرات کو بھی اپنے جسم کو مکمل طور پر کور کرنا ہے۔ تو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس صورت میں ہمیں لباس کے حوالے سے پکار کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت کو باحیا باوقار لباس پسند ہے۔ وہ مسلمان عورت کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتی جو گھر سے نکلتے ہوئے ایسا لباس پہن کر نکلے جس سے اس کا جسم جھلکتا ہو اور دوسرے مردوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ اسی طرح سے وہ مسلمان مرد کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا جو گھر سے نکلتا ہوا مختصر لباس پہنے جس کی وجہ سے اس کا جسم پر نظر دوسرے لوگوں کی پڑے۔ یہ ہدایت کے منافی لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دعوے کو رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مشرکین کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ چوتھی ندا میں یعنی 4تھی دفعہ جب ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے تو ہمیں ایک بہت اہم حکم دیا ہے کہ رسول کی بات سنیں اور ہدایت پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ یہ ندائیں ہمارے شعور کو بیدار کرتی ہیں، ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف بلاتی ہیں اور شرک سے بچنے کی دعوت دیتی ہیں۔ لباس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاقی تعلیم دی ہے اور بتایا ہے کہ ہمارا لباس باحیا اور باوقار ہونا چاہیے۔ تیسرا موضوع ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان قیامت والے دن ڈائلاگ یا مکالمہ ہوگا۔ سورۃ الاعراف میں اس مکالمے کا یا گفتگو کا تذکرہ ہے۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہیں تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں آیا تھا؟ کیا تم نے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں کبھی پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ جہنمی اعتراف کریں گے کہ وہ دنیا داری میں ایسے گم ہو گئے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اپنی مرضی کا لباس پہنتے رہے، اپنی مرضی کے عقائد گھڑتے رہے، دل چاہا تو کسی چیز پہ عمل کیا، دل نہیں چاہا تو اس پہ عمل نہیں کیا۔ جنتی انہیں یاد دلائیں گے اور پھر جہنمی اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ اپنی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ہمیں عطا کر دو، کچھ پانی ہی ہم پہ ڈال دو تاکہ تھوڑی سی ٹھنڈک کا احساس ہو۔ جنتی انہیں یاد دلائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ یہ مکالمہ اور یہ گفتگو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنی ہے، اور دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ آخرت میں انصاف کا نظام بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ اگر کسی نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہے وہ بھی حاضر کر دی جائے گی، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی حاضر ہو جائے گی۔ یہ حصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہدایت نامہ قرآن کریم کی شکل میں ہمیں بھیجا گیا ہے، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا ہے اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن جینے کے لیے بھی ہے۔ چوتھا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بہت سارے دلائل بیان کیے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانو۔ بلند و بالا آسمان، یہ وسیع و عریض زمین، رات اور دن کا نظام، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منظر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو ڈسپلن رکھا ہے یہ اس کی نشانی ہے۔ ہوا، پانی، زمین سے نکلنے والے مختلف قسم کے پودے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ قدرت کے یہ دلائل اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں،
عاجزی پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تکبر سے بچیں۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ بدترین تکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور ہم اس کو نہ کریں۔ شیطان نے بھی یہی کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے، یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہر شے جو زمین اور آسمان میں موجود ہے یہ ہماری سہولت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں اس لیے عطا کی ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ آخرت کی زندگی کی تیاری کر سکیں۔ 5واں موضوع ہے 5 قوموں کے قصے اور حکمتیں۔ سورۃ الاعراف میں 5 قوموں کا ذکر ہے: قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، لوط علیہ السلام کی قوم اور شعیب علیہ السلام کی قوم۔ یہ قصے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبرت اور نصیحت کے طور پر سنائے ہیں۔ سب انبیاء نے توحید کا پیغام دیا، ہدایت کا پیغام اپنی قوموں کو دیا، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو توحید پر عمل کرنے، توحید پر زندگی گزارنے کا پیغام دیا اور شرک سے ڈرایا اور ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف بلایا۔ قوم نوح نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، مگر نوح علیہ السلام نے صبر سے انہیں ہدایت کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ لہٰذا ہمیں بھی زندگی میں چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو صبر کے ساتھ تلقین کرتے رہیں۔ قوم عاد اور سمود نے اپنی طاقت اور غرور میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ہم جتنی مرضی سائنسی ترقی کر لیں، ہم جتنے مرضی مالدار ہو جائیں، کوئی طاقت کا نشہ ہمیں توحید اور ہدایت کے راستے سے نہ ہٹائے۔ یہ ہمیں قوم عاد اور قوم سمود کے قصے سے سبق ملتا ہے کہ اپنی طاقت اور غرور میں آ کر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہنا، آخر کار ان کا انجام عبرتناک ہوا۔ قوم لوط اور شعیب نے بھی اپنی گمراہی کی وجہ سے عذاب کا سامنا کیا۔ ان قصے سے ہم سیکھتے ہیں کہ رسالت کے باوجود، انبیاء کے آنے کے باوجود قوموں نے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں دیر ضرور ہے، لیکن انکار اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ صبر اور استقامت کے ساتھ ہدایت کا پیغام دیتے رہیں۔ دنیا کی دولت، طاقت اور غرور انسان کو گمراہ کر سکتے ہیں اور رب سے دور لے کر جا سکتے ہیں۔ لہٰذا غور کیجئے، کہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ سے دور کر رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہیں۔ شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی بدعمالی کے نتائج انتہائی سنگین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آخرت کی زندگی میں ان نافرمانوں پر حرام ہو جائیں گی جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان رہے۔ اس سپارے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایات جو کہ قرآن کریم کی شکل میں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ دنیا کی خواہشات میں غرق ہونے سے بچیں تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر ہر وقت غور کرتے رہیں اور اس نظام سے سبق حاصل کریں۔ پچھلی قوموں کے قصے ہمیں نصیحت اور عبرت دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کے راستے پر چلتے رہیں اور عمل صالح کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر گزار بندہ بنائے، اپنے احکام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنائے، حق بات کو غور سے سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے اور قیامت کے روز اپنے عذاب سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔